یہ برے صغیر پر برطانیہ کے قبضے کا دور تھا۔ اسی زمانے میں ایک انگریز خاتون مس جینی، جو روحانیت کی تلاش میں کئی مذاہب کا مطالعہ بلکہ عملی تجربہ کر چکی تھیں، اور بالآخر قرآن کریم کے مطالعہ نے ان پر ہدایت کی راہیں کھول دی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنی آپ بیتی صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں لکھی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹیفرڈ کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پسند اور بات کے پکے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود کو بھی سندھی کہہ دیا کرتے تھے۔ میں 6 سال کی ہو رہی تھی، مجھے پڑھائی کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات سے ہمیشہ پیار رہا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دہندہ سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر اندیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے، کیونکہ آج جو بائبل موجود ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفے کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیالی بھول بھلائیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ویدانت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیزیں مل گئی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ ویدانت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر پھر بعد میں مجھے یہ شرک سا محسوس ہوا۔ چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی۔ مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے۔ ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں۔ لہٰذا میں واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے 160 اپنشد پڑھے، لیکن یہ کیا، یہاں بھی بائبل کی طرح انگنت تضاد تھے۔ ان میں کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط، یہ کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئی۔ مجھے خوف ہو گیا کہ اسی ذہنی الجھن میں کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی بلکہ نفسیاتی کشمش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ہندوستانی ہندوستانیوں سے لڑ پڑے۔ الموڑا بھی فسادات سے بچا نہ رہا۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر دہیان گیان کا وقت نہیں، بلکہ نکل کر زخمیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنے گرو جی سے یہ بات کہی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں خود خانقاہ سے نکل آئی اور میں نے زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی، جس سے دل کا چین ملا اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں دکھی انسانیت کی خدمت اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کی جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان نوجوان داخلے کے لیے لایا گیا۔ مجھے مسلمانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھیں اور کسی حد تک میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے بڑی کراہت سے اس مسلمان نوجوان کو اپنے پاس رکھا۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں مجھے ایک بار تحقیق کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے مسلمان ایسے نہ ہوں جیسا میں سمجھتی ہوں۔ اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ حقیقت جس کی تلاش میں برسوں گزر گئے تھے وہ مجھے مل گئی ہے۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو اور زانی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کہ یورپی متشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خواہ بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں،
قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ مگر میں اپنی روح کو خلجان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی، میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل ویدانت یہ ہے جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائی نے کہا کہ یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جاری رہ سکتا ہے۔ ویدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتی ہو، یہ بھی ایک ویدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے گرو راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی آپج کا ایک بھرم تھا۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا، مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند گئی۔ میری لڑکی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں بے پردہ تھی۔ ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکا لگا کر کہا کہ تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ بعد میں وہ مجھ سے ملنے بنگلور بھی آئے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیز گل بھی تھے۔ وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے مولانا مدنی رحم اللہ سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر مولانا عزیز گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیز گل آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات چیت کرتی رہی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعہ میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا نہ افسوس۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ اللہ کے دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ مولانا عزیز گل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ عزیز گل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی تواضع کرنے میں کیا لذت ہے۔ عزیز گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ میں محلوں میں رہنے والی عورت تھی، مگر مجھے کبھی روحانی سکون نہ ملا۔ مگر آج میں گاؤں میں عزیز گل کی سادہ سے گھر میں رہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح کا سکون مجھے میسر ہے۔ میں اکثر رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میں ساری زندگی عیسائی بن کر بھی گزار سکتی، مگر اس کریم اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور راہ ہدایت دکھائی۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہی ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ یہی ایک سیدھی راہ ہے، اس کے علاوہ ہر راہ کج ہے اور انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ جب تک زندہ ہوں اسی راہ پر چلتی رہوں۔